سیمل لاکٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گردن میں پہننے لگی۔ اس لاکٹ سے زیادہ لاکٹ دینے والا دل کے بہت قریب محسوس ہوا تھا، اسی لیے تو اسے اس لاکٹ سے شدید محبت تھی۔ وہ بہت دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی اور پھر تھک کر واپس سامان کے قریب بستر پر آ کر سو گئی تھی، اور چند لمحوں کے درمیان وہ مکمل نیند میں جا چکی تھی، گہری نیند میں۔ وہ سوتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی جیسے اس کے اوپر کسی کی نظروں کی تپش پوری قوت کے ساتھ اسے قطرہ قطرہ پگھلا رہی تھی۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدل گئی، مگر اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ صرف نظروں سے ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر جھک کر اپنے سرخ ہونٹوں سے بھی اسے قید کر رہا تھا۔ کون؟ اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ ہڑبڑائی تھی۔ لو۔ وہی سرخ ہونٹ اس کے کان کے پاس لے جا کر مدھم سرگوشی کی گئی۔ سیمل کی آنکھ کھلی تھی، وہ سٹپٹائی تھی، لمحے کے ہزارویں حصے میں بھی وہ اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ ساحر؟ وہ حیران و گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچا بیوی تو نہیں آئی، کیوں نہ میں ہی آ جاؤں، باہر سے تو نہیں آ سکتا تھا، سوری جان، بالکنی سے آیا ہوں، چور نہ سمجھنا۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ساحر چھوڑو۔ وہ اس کے حصار سے نکلنا چاہتی تھی، مگر وہ اس حصار کو اور بھی مضبوط کیا۔ اس وقت اسے آزادی دینے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جانے من، شوہر بیوی کے پاس کیوں آتا ہے؟ ساحر پرے ہٹو۔ سیمل بامشکل اسے اپنے ہاتھوں سے زور لگا کر دھکیلا تھا۔ بہت دور رہ لیا تم سے، اب اور نہیں۔ ساحر میرے قریب مت آنا۔ کیا کر لو گی تم؟ ہاں میں مر جاؤں گی، میں بتا رہی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ زور سے ہنسا تھا، کوئی اور دھمکی دیتی تو شاید وہ سوچتا بھی، مگر یہ ایک خالی خول کی دھمکی تھی۔ ایسے کیسے مرنے دوں گا تمہیں، جانو تم میری۔ سیمل کی تو گویا سانسیں ہی اٹک گئی تھیں۔ آج کتنے برسوں بعد وہ ان لبوں کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا تم نہیں آؤ گی، اس لیے مجھے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا جس کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ سیمل مجھے اس قید سے آزادی دے دو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ تم وہ لڑکی ہو جو صرف میرے دل پر نہیں، میری دنیا میں بھی حکمرانی کرتی ہو۔ پورے زمانے کے سامنے مجھے رسوا کر کے تم کہہ رہے ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ ساحر جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تم نے منہ پھیر لیا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار میں نے تم سے پوچھا تھا اگر کوئی میری طرف انگلی اٹھائے گا تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ جو تمہاری طرف انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی توڑ دوں گا۔ اس کا گریبان اپنی موم جیسی انگلیوں میں دبوچ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رو کر اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ اس کا لہجہ کاردار، تند و تیز تھا، آنکھوں میں غضب کا تیش تھا۔ سیمل میں خاموش تھا اس لیے نہیں کہ میں تم پر شک کر رہا تھا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے، ہمت نہیں تھی تم سے نظریں ملانے کی، تمہارا ساتھ دینے کی۔ میری شرمندگی، میری بے بسی مجھے تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑی تھی۔ میں تو تم سے نظریں چرا رہا تھا، تمہارے سوالوں سے بچ رہا تھا۔ میں نہیں دے سکتا تھا تمہارا ساتھ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بہت ہی محبت سے اسے وضاحتیں دے رہا تھا۔ اس کے سبیو نو چہرے سے عجیب سی بے بسی چھلک رہی تھی۔ ساحر اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتے ہم ایک ساتھ؟ بولو۔ 4 سال کم ہے جو تم مجھے ہمیشہ کے لیے سزا دے رہی ہو؟ وہ رونے لگا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی، کیوں اس کے جذبات اس کی کیفیات کو نہیں سمجھ رہی تھی؟ ساحر وہ کہاں تک برداشت کرتی، کہاں تک اپنی انا، اپنے وقار کا مان رکھتی؟ اس کے سامنے تو وہ یوں بھی موم کی طرح پگھل جاتی تھی، پھر آج وہ کہاں تک انکار کرتی؟ وہ محبت کرتی، ساحر سے بے لوث محبت، اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی اسے گناہ کبیرہ لگتا تھا۔ سیمل اس نے اپنے سرخ ہونٹوں سے اس کے آنسوں کو چن لیا تھا۔ ساحر سبت کا بندھن ٹوٹ گیا تھا، جنگ میں تو ہار جیت ہوتی ہے نا، کسی ایک نے تو جیتنا ہوتا ہے، کسی ایک نے ہارنا ہوتا ہے۔ وہ اس محبت کی جنگ میں ہار گئی تھی اور ساحر شاہ حیدر جیت گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر سسک کر رو رہی تھی۔ کتنے برسوں بعد آج اسے یہ سکون میسر ہوا تھا۔ بس اب اور نہیں، یہ آنسو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف کر لو، میں اب اور ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے چہرے پر جھک کر وہ کتنی وارفتگی نظروں سے اسے دیکھتا سرشار لہجے میں بولا تھا۔ ساحر کیا تم آج بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی 4 سال پہلے کیا کرتے تھے؟ 4 سال پہلے تو محبت نام کی تھی، ان 4 سالوں میں اتنی شدت آ گئی میری محبت میں، اگر آزمانا چاہو تو لے سکتی ہو۔ سیمل کھلے دل سے مسکرا دی تھی۔ ساحر کے لفظوں نے اس کے اندر تک خوشیاں سمو دی تھیں۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ بے لگام ہوا تھا، آنکھیں شرارت سے چمکنے لگیں۔ ماما، امان کی غنودگی میں ڈوبی آواز نے رومانس میں خلل ڈالا۔ سیمل
اچھل کر دور ہوئی تھی اس سے۔ یہ ساحر کی آنکھوں میں ایک ساتھ کئی سوال جگمگائے۔ سیمل آہستہ آہستہ امان کے اوپر کمفرٹر صحیح کر رہی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ظاہر سے چھپا رہی تھی شاید۔ ساحر کی نظر میں اس کی یہ چوری پکڑی جا چکی تھی۔ وہ کچھ دیر اس چہرے کو تکتا رہا، پھر خود ہی امان کی جانب مڑا تھا اور بہت ہی آہستگی کے ساتھ اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا۔ وہ مکمل نیند میں سو رہا تھا، سوتے ہوئے بھی وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ یہ بچہ کون ہے سیمل؟ یہ ہمارا بچہ ہے ساحر، یہ امان شاہ حیدر ہے، سیمل کچھ خفت اور خجالت کے ساتھ شرما کر بتانے لگی۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ وہ امان کے گال پر پیار کرنے کے لیے جھکا تھا۔ وہ سیمل سے اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کا سوال نہیں تھا۔ جہاں اعتماد ہو وہاں سوالوں کی کیا گنجائش؟ ساحر نہیں، ابھی اٹھ جائے گا پلیز۔ سیمل اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ساحر بہت تیز ہے یہ، اگر جاگ گیا تو سب سے پہلے اپنے سپر مین کو جا کر بتائے گا تمہارے بارے میں، پلیز ابھی میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ وہ امان کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ شہیر کو بتا دیتا تھا۔ ساحر سیمل کی بات سن کر ہنس دیا تھا، اتنا تیز تھا اس کا بیٹا۔ سیمل چلو ہم اپنے گھر چلتے ہیں، اپنے اصل گھر میں۔ نہیں ساحر آج نہیں، ماں جی کی طبیعت بھی خراب ہے۔ ٹھیک ہے میں واپس آؤں گا تمہیں لینے، پرامس۔ وہ بہت معصومیت کے ساتھ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کیا۔ تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ جی چلوں گی۔ وہ بامشکل اپنے ہونٹوں کے درمیان میں ابھرنے والی مسکان کو دبایا تھا۔ سلیمان کہیں جا رہے ہو کیا؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے نقشک سے تیار سلیمان شاہ حیدر کو دیکھ کر بی جان پوچھ رہی تھی، کیونکہ ان 4 سالوں میں بہت کم ہی ایسا ہوا تھا کہ وہ اس طرح تیار ہوئے تھے۔ سلیمان شاہ حیدر چونکے تھے اور بہت ہی ملائم نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، جی بی جان آفس جا رہا ہوں، بہت بور ہو گیا ہوں میں اس گھر کے ماحول سے۔ آفس؟ بی جان کو حیرت ہوئی تھی۔ جی بس یوں ہی تفریح کے لیے، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ اچھا، بی جان مسکرائی تھی، خیر سے جانا۔ جی۔ ایک الوداعی نظر بی جان پر ڈال کر وہ باہر نکلے تھے، جہاں گاڑی کے ساتھ ساتھ ڈرائیور بھی انتظار میں کھڑے تھے۔ چاہتے تو وہ خود بھی ڈرائیونگ کر سکتے تھے، لیکن اب وہ ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ کچھ بیٹے کی بے رخی نے اتنا کمزور بنا دیا تھا، کچھ وقت نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور برسوں پرانے ڈرائیور نے فوراً اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ سلیمان صاحب آنکھیں موندے گاڑی کی نرم گداز سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے جا کر رکی تھی، ان کی آنکھ کھلی۔ ٹریفک ہونے کی وجہ سے لاتعداد گاڑیاں ایک ہی رو میں کھڑی تھی، ان کی سڑک کے بیچوں بیچ آ کر رکی تھی۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ٹریفک کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی بھی ساری گاڑیاں ویسے کی ویسی ہی کھڑی تھیں۔ انہیں سخت گھٹن ہو رہی تھی اس ماحول سے۔ میرر نیچے کر کے وہ بے خیالی میں ایک ایک گاڑی کا جائزہ لینے لگے، شاید اپنی بوریت ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ بے خیالی میں ان کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی ایک سیاہ کالے رنگ کی گاڑی پر پڑی تھی، جس کے دونوں مرر نیچے تھے۔ وہ بھی شاید اپنی منزل کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ سلیمان شاہ حیدر کی تو گویا نظریں ہی پلٹنا بھول گئی تھی، سامنے کی گاڑی میں بیٹھی اس عورت کو دیکھ کر جو کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وقت ایک بار پھر سے پیچھے پلٹا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتے تھے اس چہرے کو؟ یہ وہ چہرہ تھا جو کسی زمانے میں جس سے وہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، مگر اپنے مفاد کے لیے اس محبت کو بھی ٹھکرا دیا۔ مہوش؟ زبان لڑکھڑائی تھی، الفاظ ٹوٹے تھے۔ مہوش؟ ان کی صدا ان کی گاڑی ہی تک محفوظ ہو کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور عمل کرتے، ٹریفک کھلی، گاڑی اندھا دھند اپنی رفتار سے بھاگی تھی۔ سلیمان شاہ کے اندر بے چینی بڑھی تھی، وہ نہیں بھول سکتے تھے اس عورت کو، انہیں کسی نہ کسی طرح اس گاڑی تک پہنچنا تھا۔ محمود اس گاڑی کا پیچھا کرو جلدی۔ صاحب جی لیکن آفس تو… میں نے کہا اس گاڑی کا پیچھا کرو۔ محمود ڈر گیا تھا، سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی اب۔ گاڑی ٹھیک اسی سیاہ گاڑی کو فالو کر رہی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمود نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ گاڑی بہت ہی پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ گئی، انہیں شکست دے کر۔ سلیمان شاہ حیدر کے اندر کا اضطراب بڑھا، اپنی شکست دے کر۔ صاحب جی وہ گاڑی تو نہیں دکھائی دے رہی۔ گاڑی روکو۔ سلیمان شاہ حیدر تیوری چڑھا کے دھاڑے۔ محمود نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی، گاڑی کچھ اور آگے جا کے رکی۔ اترو تم۔ سلیمان صاحب نیچے اترے تھے اور محمود کے سر پر سوار ہو کر چلائے، لیکن صاحب جی، محمد سہما
ایک گاڑی کا پیچھا نہیں کر سکے تم؟ ایڈیٹ، اترو نیچے۔ محمود ایک سیکنڈ کے اندر گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ سلیمان صاحب اس کے فوراً اترنے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیے اور پھر سے اس گاڑی کی تلاش میں اپنی گاڑی کی سپیڈ فل کر کے فالو کرنا چاہا۔ ان کی گاڑی کی سپیڈ اتنی تھی کہ اگر اس وقت کوئی بھیانک حادثہ پیش آ جاتا تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوتی۔ بہت دیر ہو چکی تھی، وہ سیاہ گاڑی ایک بار پھر اور بھی گاڑیوں کے ہجوم میں گم ہوگی، لیکن وہ ہار نہیں ماننا چاہتے تھے۔ مگر تقدیر پر لکھا کس کا زور چلتا ہے۔ گاڑی کی سپیڈ میں لمحہ بلمحہ اور بھی رفتاری آ رہی تھی اور اسی رفتاری کی وجہ سے سلیمان شاہ حیدر موت کے بے حد قریب آ گئے تھے۔ گاڑی ڈس بیلنس ہوئی تھی اور ایک رفتاری سے مضبوط اور سوکھے درخت سے جا ٹکرائی۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے خود کو بھی ششدر کر گئے۔ بہت ہی بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا سلیمان صاحب کا۔ لمحے میں پورا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ کب وہ ہوش کی دنیا سے غافل ہوئے انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ موت بے حد قریب سے نظر آئی تھی۔ ساحر اپنے بستر پر اوندے منہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ کل رات تو وہ ماریا کے ولیمے میں نہیں جا سکا تھا، مگر پھر بھی بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے خوابوں کو ٹھیک طرح سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس کا فون تیزی سے بج اٹھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تھا اور کان سے لگایا۔ ہیلو۔ نیند کا غلبہ ابھی بھی اس پر طاری تھا۔ کیا آپ مسٹر ساحر بات کر رہے ہیں؟ جی کر رہا ہوں۔ آپ کے ڈیڈ یعنی سلیمان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ موقع پر کچھ لوگوں نے پہنچ کر انہیں ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ کیا آپ آ سکتے ہیں اس وقت؟ دوسری جانب سے پوری تفصیل بتائے گی۔ صحیح معنوں میں ساحر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی، آنکھیں یکدم سرخ ہونے لگیں۔ آپ مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس ٹیکسٹ کر دیں۔ اوکے میں کرتا ہوں آپ کو۔ مگر وہ کسی بت کی مانند اپنی جگہ ساکن بیٹھا تھا۔ وہ لاکھ سے ہی اپنے باپ سے ناراض، مگر یہ حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی تھی کہ وہ آج بھی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی 4 سال پہلے کیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قطرہ قطرہ آنسو جمع ہونے لگے تھے، جنہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ دل کے اندر جذب کر لیا۔ ڈیڈ، ایک آہ تھی، سسک تھی، تڑپ تھی اس کی آواز میں، جیسے آج کے بعد کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ میسج رنگ ہوئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر میسج ان باکس کھولا جہاں چند حرف میں ہسپتال کا پتہ لکھا تھا۔ وہ جیسے ابھی جیتے جی مر جائے گا۔ ڈیڈ، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، I promise you ڈیڈ۔ وہ جلد از جلد اپنے باپ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی تو صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اسے اس وقت صرف یاد تھا تو اتنا کہ اس کے ڈیڈ ہاسپٹل میں ہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کا راستہ وہ آدھے گھنٹے میں طے کر کے ہسپتال پہنچا تھا۔ ہسپتال کے اندر الگ گہما گہمی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً اس کے خاص آدمی اس کے پاس آئے تھے جو نہ جانے کب کے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر، میرے ڈیڈ، وہ رو کر پوچھ رہا تھا۔ مسٹر ساحر ہمت کریں، بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ بس دعا کیجیے۔ ڈاکٹرز اسے تسلی دے کر اندر بڑھ گئے اور وہ چیئر پر ٹھہسا گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے سے وہ چیئر سے ٹیک لگا کر باہم سختی سے بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے آنکھیں موندے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ سلیمان شاہ حیدر سے شدید نفرت کے باوجود کبھی اس حالت میں دیکھنے کا خواہش مند نہیں ہوا تھا۔ جیب میں رکھا اس کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ پہلی بار تو اس نے نظر انداز کیا تھا، لیکن جب فون دوسری بار بجنے لگا تو وہ مجبور ہوا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور بغیر نمبر دیکھے گیس کا بٹن پش کر کے کان سے لگایا تھا۔ ہیلو۔ اس کی آواز میں کرب تھا، اضطراب تھا۔ السلام علیکم مسٹر ساحر۔ وعلیکم السلام، میں شہیر بات کر رہا ہوں۔ کون شہیر؟ جس سے آپ نے ڈیل فائنل کی تھی؟ شہیر کو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ انسان تو اپنے سگے خون کو بھول جاتا ہے، یہ تو پھر بھی دور دراز کا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں۔ ساحر نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن اپنی غلطی پر وہ واقعی شرمندہ ہوا تھا۔ اٹس اوکے، تو ہم آج میٹنگ رکھ لیں؟ نہیں۔ بٹ مسٹر ساحر، شہیر کو سمجھ میں نہیں آیا تھا جس میٹنگ کے لیے وہ 2 دن سے اتنی تیاری کر رہا تھا پھر اچانک سے انکار کیوں؟ شہیر، میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، میرے ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اوہ کیسے؟ اب کیسے ہیں وہ پریشان ہوا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، پلیز دعا کرنا ان کے لیے۔ اوکے ڈونٹ وری، بہت جلد انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ آمین۔ ساحر کے لبوں نے ہلکے سے جنبش دی۔ خدا حافظ۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بھی بند تھا اور اس بار اس کی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ چھت پر بیٹھ کر اپنے خیالوں میں مگن چاند کو تکے جا رہی تھی جب پیچھے سے شہیر کی آواز ابھری۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں چاند کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ چاند میں ایسا کیا ہے جو آپ اسے دیکھنے کے لیے چھت پر آ گئی؟ چاند میں ہی تو ہے سب کچھ، پتہ ہے میری بچپن سے عادت تھی چاند سے بات کرنے کی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر مسکرائی تھی۔ بچپن میں تو لوگ اپنی گڑیا سے باتیں کرتے ہیں اور آپ چاند سے باتیں کرتی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے گڑیا نہیں پسند تھی۔ گڑیا تو ایک بے جان سی شے ہے، وہ ہماری باتیں سن کر کیا کرے گی؟ چاند سے باتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو جا کر بتائے گا، کیونکہ وہ آسمان پہ رہتا ہے، اپنے رب کا غلام ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی۔ اس کی بات کس حد تک مثبت تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن بچپن سے اس سے یہی سیکھا تھا۔ میں نے بھی ایک بار چاند سے باتیں کی تھی جب میں 6ٹھی جماعت میں تھا۔ اچھا، کیا باتیں کی تھی تم نے؟ یہی کہ میرے ڈیڈ کو ملوا دے مجھ سے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، لیکن اس وقت کسی بچوں سے کم نہیں لگ رہا تھا، بچپن سے باپ جیسی پاک نعمت سے محروم تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ اب بھی اس دنیا میں ہے؟ ہاں، وہ پر یقین اور اعتماد سے بولا۔ اللہ کرے وہ تمہیں جلدی مل جائے، آمین۔ دی، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ پوچھو۔ کل آپ اپنی بہن سے ملی تھی نا؟ نہیں تو۔ دی، جھوٹ نہ بولیں، تمہیں کیسے پتا؟ پتا تو مجھے کل ہی چل گیا تھا، بس مجھے پوچھنا صحیح نہیں لگا تھا، کل آپ ویسے بھی ڈسٹرب تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ساتھ کئی سوال منڈلائے۔ ہاں، وہ کب تک جھوٹ بولتی؟ وہ میری چچی کی بیٹی ہے اور میری بہت اچھی دوست بھی، لیکن میرا اس سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور کل ہماری اتفاق سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اس لیے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ مسکرایا تھا، وہ جانتا تھا اشنا جھوٹ نہیں بولتی۔ بہت دیر تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد دونوں نیچے آ گئے تھے۔ آج 4 دن بعد سلیمان شاہ حیدر ہوش میں آئے تھے، اور شاید ساحر کے دل سے کی دعاؤں کا ہی یہ نتیجہ تھا۔ ڈاکٹرز اسے ابھی ابھی اطلاع دے کر گئے تھے سلیمان شاہ حیدر کو ہوش آ گیا ہے، لیکن اب وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کا زیادہ اثر ان کے پیروں پر ہوا، اور یہ خبر سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لیکن وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس کا باپ زندہ تھا، اس سے بڑی اس کے لیے اور کیا خوشخبری ہو سکتی تھی؟ ساحر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کا دل کسی ٹھنڈے آبشار جھرنے کی طرح بہنے لگا، آنکھوں میں سکون طاری ہوا تھا، اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ اٹھا تھا، اپنے باپ سے ملنے کی خوشی اسے اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک اسی روم کے باہر کھڑا تھا جہاں اس کے باپ کو ابھی کچھ دیر پہلے شفٹ کیا گیا تھا۔ اس کے قدم اندر بڑھے تھے، لیکن ایک پل کو جیسے وہ خود بھی تھم سا گیا۔ کس طرح کرے گا ان کا سامنا؟ وہ اپنی ہی سوچوں کو جھٹک کر اندر کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نظر بستر پر پڑے اپنے ڈیڈ پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کا کونا نم ہوا، جسے بہت ہی کوششوں کے بعد وہ چھپا گیا۔ ڈیڈ، وہ قریب آیا تھا ان کے۔ سلیمان شاہ حیدر اپنی مندی مندی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی تھیں۔ عجیب قسم کا کرب تھا، تکلیف تھی، بے بسی تھی۔ ان کا چہرہ 4 دن میں کیسے بے رنگ ہو گیا تھا، جگہ جگہ پر زخموں کے نشانات، جس پر بہت ہی احتیاط سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سلیمان صاحب اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ڈیڈ، اس نے شدت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ ساحر، زبان لڑکھڑائی تھی، ابھی بھی وہ تھوڑا بہت دوائیوں کے زیر اثر تھے۔ جی ڈیڈ، میں ساحر ہوں، آپ کا ساحر۔ وہ رونے لگا۔ آج وہ اتنا بے بس ہوا تھا، کتنے سالوں بعد آج وہ ہاتھوں کی حدت کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بازید ہوئے تھے۔ ہم چلیں گے ڈیڈ، بس ایک دن یہاں پر اور رہنا ہے۔ مجھے آج ہی جانا ہے ساحر، مجھے گھر لے چلو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہے جا رہے تھے، اور وہ اتنا مجبور تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسوں کو بھی صاف نہیں کر سکتے تھے۔ ڈیڈ، اوکے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ وہ یکدم بچوں کی طرح انہیں بہلا رہا تھا۔ جلدی، جی۔ ساحر، بس ہوگی تمہاری خواہشات پوری؟ یہی تھا تمہارا پیار؟ 4 دن سے پلٹ کر میری خبر تک لینا گوارا نہیں کی؟ سمل بالکنی میں کھڑے ہو کر نیلے آسمان کو بغور تکتے ہوئے اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ 4 دن سے پلٹ کر ساحر نے اس کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔
ساحر کی اس قدر لاتعلقی دیکھ کر اس کا تو گمان تھا وہ اب ایک لمحہ اس کے بنا نہیں جی پائے گی، اور یہ سچ تھا، ساحر شاہ حیدر واقعی ضمن زمان چودھری کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے خود سے لگائے کے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے کیا نہ آئے، وہ منہ پھیر کر ناگواری سے بولی۔ میں کیوں اس کو اتنا یاد کر رہی ہوں جب اسے میری کوئی پرواہ نہیں؟ ہاں، سر جھٹک کر وہ اندر کمرے میں آ گئی تھی، مگر یہ سچ تھا کہ اس کا دل بہت ہی اداس تھا۔ اسے ہر گز توقع نہیں تھی ساحر سے اس قسم کی حرکت کی۔ ڈاکٹرز کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ سلیمان صاحب کو گھر لے آیا تھا۔ سلیمان شاہ حیدر کو گھر لاتے ہوئے اس نے اسپتال کی سب سے بہترین نرس کا بھی انتخاب کر لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آیا، جبکہ سونیا کے ہوتے ہوئے یہاں کسی نرس کی ضرورت نہیں تھی۔ ساحر اور سونیا نے اپنے دن رات ایک کر دیے تھے سلیمان شاہ حیدر کی خدمت میں۔ آج ایک ہفتے بعد سلیمان صاحب تھوڑا بہت ہمت کر کے آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اور ساحر ایک لمحے کو بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اس کی اولین ذمہ داری بن گئی تھی، اور آج بھی وہ اپنے ڈیڈ کو بہت ہی محبت سے کھانا کھلا رہا تھا۔ ڈیڈ، صرف ایک لقمہ اور؟ نہیں، وہ ہولے سے سر کو نفی میں جنبش دے رہے تھے۔ ڈیڈ، صرف ایک لقمہ میرے لیے۔ ساحر، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ سلیمان شاہ حیدر کا جسم تھر تھرا رہا تھا، لب کانپ رہے تھے۔ ڈیڈ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، پلیز مجھے معاف کر دو ساحر، میری غلطیوں کو معاف کر دو، میں مر جاؤں گا۔ ساحر، میں نے تمہیں برباد کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ڈیڈ، میں سب کچھ بھول چکا ہوں، اور آپ خدا کے لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ساحر شاہ حیدر کو اس وقت ٹوٹ کر اپنے باپ پر ترس آیا تھا۔ ان کا جڑا ہوا ہاتھ دیکھ کر وہ جیسے جیتے جی مر جائے گا۔ زمل سے میں معافی مانگ لوں گا بیٹا، مجھے یقین ہے وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ وہ کر دے گی نا ساحر؟ بالکل کر دے گی ڈیڈ، اور آپ پلیز یہ سب نہ سوچے۔ کر دے گی، ہاں کر دے گی۔ سلیمان شاہ حیدر چھوٹے بچوں کی طرح خود سے معافی کا راستہ نکال رہے تھے۔ وہ بہت دیر تک اپنے باپ کو دیکھتا رہا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ کیا یہ حادثہ ہونا ضروری اپنی غلطیوں کے احساس کے لیے؟ سلیمان شاہ حیدر نے موت کو بہت ہی قریب سے دیکھا تھا، اور موت کا فرشتہ دیکھتے ہی انسان کو اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ ساحر، مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں۔ کیا؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ مجھ پر بھروسہ کرنا بیٹا، آپ بے فکر ہیں ڈیڈ۔ میں نے تمہاری ماں کو دیکھا تھا اس دن، میرا یقین کرو ساحر، وہ تمہاری ماں تھی، وہ اسی شہر میں ہے۔ ماں؟ ساحر کے چہرے کا رنگ فاقہ ہوا تھا، پیروں تلے زمین کھسکی، سر پہ منو بوجھ کا احساس ہوا۔ ہاں ہاں، تمہاری ماں بیٹا۔ ڈیڈ، وہ متاسف نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ تمہاری ماں تھی ساحر، وہ اسی شہر میں ہے۔ اس کا دل کلس کر رہ گیا۔ ہاں ہاں، سلیمان شاہ حیدر جلدی جلدی ہاں میں گردن ہلا رہے تھے۔ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ہاں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا ڈیڈ ان سے مل سکوں۔ اس بات میں کتنی سچائی تھی کتنی نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اپنے باپ کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا انہیں ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھیے گا۔ شکریہ بیٹا۔ وہ بہت غمگین انداز میں مسکرائے تھے، ان کے زخموں پر ابھی بھی پٹی کی گرفتی، بہت کمزور ہو گئے تھے، وہ آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑ گئے تھے۔ یہ کم از کم 25ویں کال تھی شہیر کی سونیا کے فون پر، جسے ایک بار پھر سے بڑی بے رحمی کے ساتھ نظر انداز کیا گیا تھا۔ شہیر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا، نہ تو کسی کال کا جواب نہ میسج کا جواب۔ اسے سخت قسم کا غصہ آیا تھا، سونیا پر بندہ ایک میسج کا رپلائی دے دیتا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچا تھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر آیا۔ وہ جانتا تھا یہ حرکت بہت ہی غیر معمولی ہے، لیکن اس سر پیری لڑکی کا دماغ بھی تو ٹھکانے لگانا تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد اس کی گاڑی ٹھیک اسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ وہ نیچے اترا۔ ہلکے بادامی رنگ کی شرٹ جس کی آستین کوہنی تک فولڈ تھی، کالے سیاہ رنگ کی جینز اسے دگنا ہینڈسم کا اعزاز بخش رہی تھی۔ ایک آخری امید کے تحت اس نے پھر سے سونیا کے فون پر کال کی، شاید وہ کال پک کر لے اور اسے اسپتال کے اندر جانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ سچ شکر تھا رب کا کہ اس بار چوتھی ہی بیل پر کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، جی؟ آئی تھنک تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو میں پھر سے آپ کو اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ وہ مزید چڑھا تھا اس کے لفظ جی پر۔ نہیں، تعارف کی ضرورت نہیں ہے جناب، پہچانتی ہوں آپ کو، وہ مسکرا کر بولی تھی۔
شکر ہے۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک بھی ہوں، نہیں بھی۔ ایک ظالم لڑکی سزا پر سزا دیے جا رہی ہے، بس اس کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوں۔ اس کا انداز ہنوز شرارت پر آمادہ تھا۔ کوئی آپ کو بھی سزا دے سکتا ہے؟ جی، محبت کرتا ہوں اس سے تو اس کا غلام ہی ہوا نا، اور مالک تو اپنے غلاموں کو سزا بھی دیا کرتے ہیں، جبھی تو وہ لڑکی مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، غلام بن ہی نہ جائیں آپ، سونیا کھلکھلائی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں مصروف تھیں؟ آئی ایم سوری، بہت زیادہ بزی تھی۔ سونیا شرمندہ ہوئی تھی۔ سلیمان شاہ حیدر کے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اس غریب بندے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکال لیا کرے محترمہ۔ جی سوچوں گی۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ ہاسپٹل میں، اور میں تمہارے ہاسپٹل کے نیچے کھڑا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ کیا؟ سونیا کی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ سچ میں؟ بجائے کھڑکی کی طرف جانے کے وہ اس سے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تو دیکھ لو۔ سونیا توڑ کر کھڑکی کے پاس گئی تھی اور اپنے مد مقابل نیچے کی طرف دیکھا، جہاں وہ بڑے مزے سے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو کر اسے ہیلو کا پیغام دے رہا تھا، تو گویا وہ سچ بول رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ بدتمیزی مت کرو شہیر، اور جاؤ یہاں سے۔ بدتمیزی؟ ہاں۔ سونیا نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ ظالم لڑکی، تمہیں لینے آیا ہوں، فوراً نیچے آؤ۔ شہید، ابھی تو میں بہت بزی ہوں، ابھی مجھے فری ہونے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ تو میں 1 گھنٹہ انتظار کر لیتا ہوں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ سونیا بدکی۔ ہاں، ظالم لڑکی کی محبت میں سچ میں یار، مجھ جیسے بندے کو بھی آخر تم نے اپنا اسیر بنا ہی لیا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، وہ مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ شہید، تم 1 گھنٹہ انتظار کرو گے؟ سونیا پریشان ہوئی تھی۔ ہاں، 2 گھنٹے بھی کر سکتا ہوں، چاہو تو آزما لو۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہو۔ اس نے فون بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی دنیا کا سب سے مشکل ترین کام انتظار ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جن سے حقیقتاً محبت ہوتی ہے، پھر یہ انتظار کی گھڑیاں تو بہت معمولی ہوتی ہیں، کب گزرتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد اسپتال سے باہر نکلی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ تو کیا وہ یہاں 2 گھنٹوں سے کھڑا تھا اس کے انتظار میں؟ تم 2 گھنٹے سے یہاں پر کھڑے تھے؟ وہ چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ سچ بتاؤں، یہ انتظار کا سفر بہت خوبصورت لگا مجھے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ ملاقاتوں سے زیادہ انتظار میں لذت ہوتی ہے۔ تم نہ پاگل ہو۔ ہاں شاید۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اگر اس غریب بندے پر بھروسہ ہے تو چلو۔ بھروسہ ہی تو ہے جو آج یہاں تک لے آیا ہے۔ شکریہ جناب۔ کس بات کا؟ وہ چونکی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کا۔ سونیا کو اس کا انداز پسند آیا تھا اور وہ شرما کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوئی، حالانکہ راستے سے وہ تھوڑا بہت آشنا تھی۔ آج میں تمہیں اپنی پسندیدہ جگہ پر لے کر جاؤں گا، وہ شوخی انداز میں بولا۔ شہیر، وہ ہچکچائی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہونٹوں کو بھیج کر گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا صحیح نہیں ہے؟ وہ پورا اس کی طرف مڑا تھا۔ مطلب ہم ایک ساتھ اس طرح… وہ بات ادھوری چھوڑ دی، اور شہیر کوئی بچہ نہیں تھا جو اس کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھتا۔ ٹھیک ہے، واپس چلتے ہیں۔ یہ کوئی ناراضگی نہیں تھی، نہ ہی غصہ تھا، وہ کسی بھی رشتے میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ نہیں، ایک کام کرو، تم گاڑی ریٹرن لو، آج میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں، یوں سمجھو وہ میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ سونیا کو ایسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ خفا ہوا تھا، اس لیے جلدی سے اسے خوش کرنے کے لیے بات بنائی۔ کس سے؟ بہت ہی خاص انسان سے۔ وہ بہت معصومیت سے بولی تھی۔ وہ شہید بالکل بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، جو کہ شاید انجانے میں کر چکی تھی۔ لیکن… کیا لیکن؟ پلیز۔ ننھی سی ناک نخود سے سکوڑ کر وہ ضد پر آئی۔ اوکے۔ وہ تیار ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم اترو گاڑی، میں ڈرائیو کروں گی۔ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا۔ واٹ؟ اس نے گھورا تھا۔ ویسے بھی اس کی نظر میں لڑکیاں ڈرائیونگ کرتی ہوئی نہیں اچھی لگتی تھی۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنا، ہٹو، میں ڈرائیونگ کروں گی۔ سونیا ضد نہ کرو یار، مسٹر شہیر، آپ سے زیادہ بہتر ڈرائیو میں کر سکتی ہوں، چلو نیچے اترو۔ اب بحث کرنا فضول تھی، کیونکہ لڑکی اس سے کچھ بھی کروا سکتی تھی۔ سونیا چابی لے کر اندر بیٹھی تھی اس کی جگہ، اور وہ سلگتے ذہن کے ساتھ اس کی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ چند لمحوں کے اندر اس کی گاڑی روڈ پر فل سپیڈ سے دوڑ رہی تھی، اور سونیا ڈرائیونگ کرنے میں اتنی مگن تھی کہ ایک بار بھی شہید کے گھورنے کا نوٹس نہیں لیا۔
یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فکر مت کرو یار، تمہیں کڈنیپ نہیں کروں گی، سو ڈونٹ وری، میں فضول باتیں نہیں سوچتا۔ ہاں ہاں ہاں، آئی نو آپ بہت خاص ہیں، اس لیے خاص باتیں ہی سوچتے ہوں گے۔ سونیا اسٹاپ اٹ یار پلیز، کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ پھر سے وہی سوال، بس 5 منٹ کے اندر ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ سرد آہ بھر کر بولا۔ گاڑی ایک سپیڈ سے بہت ہی خوبصورت سفید سنگ مرمر کے پتھروں سے بنے بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی۔ گاڑی کی ایک لمبی قطار تھی، گارڈز کی ایک لمبی قطار تھی گیٹ پر۔ یہ لو آگے ہماری منزل۔ یہ شہیر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، وہ گاڑی سے نیچے اترا اور گنگ سی کیفیت میں اس شاندار حویلی نما گھر کو بغور دیکھا۔ حیدر والا؟ اس کی زبان جیسے یکدم سے لڑکھڑائی تھی، وہ کسی اور گھر کے سامنے نہیں بلکہ حیدر والا کے سامنے کھڑا تھا۔ اندر چلے؟ سونیا اپنا پرس سنبھالتی اس کے قریب آئی۔ سونیا یہ اف، اندر بھی چلیں جناب، یہ پھر یہیں پر کھڑے ہو کر سارے سوال کریں گے؟ اس کا ہاتھ عجلت بھرے انداز میں تھام کر سونیا اندر کی جانب بڑھی۔ کس شخص سے وہ شہیر سے ملوانا چاہتی تھی؟ شہیر اتنا گھبرایا کیوں تھا؟ کیا زندگی ایک بار پھر سے بازی پلٹ رہی تھی؟ السلام علیکم ماموں۔ راہداری کی سیڑھیاں عبور کر کے وہ دونوں سلیمان شاہ حیدر کے کمرے میں کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ مسکرائے تھے، بہت ہی تعصب میں گھری ان کی یہ مسکراہٹ تھی۔ شہیر سلام کرو۔ بت بنے شہیر کو اس نے ہلکا سا ٹوہکا دیا اور وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سونیا کے برابر میں کھڑے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ کر وہ سلام کا جواب دیا۔ شہیر بیٹھو۔ شہیر کی آنکھیں ساکن تھی، اس کے جسم کی ساری توانائی گویا سلب ہو چکی تھی، وہ ہونک بنا کھڑا تھا جیسے اس نے سونیا کی باتوں کو نوٹس ہی نہ لیا ہو۔ شہیر؟ ہاں؟ وہ گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کرتا چیئر پر بیٹھ گیا تھا، وہ جو بالکل سلیمان صاحب کے سامنے رکھی تھی۔ ماموں، یہ میرے فرینڈ ہے شہیر۔ سونیا شہیر کی طرف دل آویز مسکان بکھیر کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ یہاں پر کسی اور کی موجودگی ہی نہ ہو۔ اچھا؟ سلیمان صاحب نظروں کا زاویہ بدل کر مشفق انداز میں شہیر کو دیکھ رہے تھے، جو مکمل طور پر ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ شہیر، یہ میرے ماموں ہیں سلیمان شاہ حیدر۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے ان کی۔ ہاں، ماموں کا ابھی چند دنوں میں ہی شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سونیا کی آواز میں دکھ تھا، کیونکہ وہ اپنے ماموں کی لاڈلی تھی اور لاڈلے لوگ اپنے پیاروں کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اوہ افسوس، مجھے دکھ ہوا سن کر۔ وہ ہنسا تھا یا نہیں، لیکن سلیمان شاہ حیدر کو کچھ پل کے لیے ضرور ٹھٹکا دیا۔ کیا کرتے آپ بیٹا؟ بزنس کرتا ہوں، وہ اونچی آواز میں بولا تھا جیسے سلیمان شاہ حیدر اس کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ ماشاء اللہ، لب پر زبان پھیر کر انہوں نے اسے سراہا۔ ماموں، میں آپ کا بی پی چیک کرتی ہوں، 1 منٹ۔ سونیا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، زیادہ تر وہی ان کا چیک اپ کیا کرتی تھی۔ کافی کمزور لگ رہے ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے کیا؟ نہیں، میرا خیال میرا بیٹا رکھتا ہے۔ شہید دیکھ سکتا تھا اپنے بیٹے کے ذکر سے وہ کس قدر خوش نظر آئے تھے، جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے یہ خوشی پائی ہو۔ آپ کا بیٹا ساحر شاہ حیدر؟ ہاں، میرا بیٹا ساحر۔ سلیمان صاحب مطمئن انداز میں مسکرائے۔ اچھا، وہ ہونٹوں کو بھینج کر تحمل سے بولا۔ ماموں، خود بھی تھوڑا اپنا خیال رکھا کریں، دیکھیں کتنے کمزور ہو گئے آپ۔ سونیا ناراض ہوئی تھی۔ جس کے پاس اتنا اچھا بیٹا ہو وہ خود اپنا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ آخر کو وہ ان کا لاڈلا بیٹا ہے۔ وہ بظاہر تو مسکرا کر کہہ رہا تھا، مگر اندر سے کرچی کرچی ٹوٹ رہا تھا، جس کی آواز تو نہیں سنی جا سکتی تھی مگر محسوس کی جا سکتی تھی۔ سونیا نے گردن موڑی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی، اس کا اکھڑا اکھڑا انداز، سرد بیگانگی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، جس کے پاس اتنا لاڈلا بیٹا ہو بھلا وہ باپ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلیمان صاحب کو یہ لڑکا پسند آیا تھا، اس کا انداز و اعتبار بہت مختلف تھا۔ اتنی ہی دیر میں ملازمہ دیگر لوازمات کی ٹرالی سجائے اندر داخل ہوئی۔ شہیر اس پورے ماحول سے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی، وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا مگر بستر پر پڑے وجود کو دیکھ کر اس کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ آنکھ کا گوشہ نم ہوا تھا، جسے بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ اس شخص سے اس کا رشتہ، کیوں وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا؟ سونیا، میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، جیسے یہاں پر رکنا ایک پل کے لیے بھی محال تھا۔ شہیر؟ سونیا کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو گیا تھا اسے۔
اپنا خیال رکھیے گا، ہم دوبارہ ملیں گے۔ شہیر رکو، میری بات سنو۔ سونیا اس کے پیچھے دوڑی آئی تھی مگر وہ رکا نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام اس وقت اسے سونیا کا سامنا لگ رہا تھا۔ شہیر، سونیا ہانپتی کانپتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، گویا اب اس کے جانے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ سونیا، میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں، پلیز سامنے سے ہٹو۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا سونیا کا یوں اس طرح روکنا اسے پسند نہیں آیا۔ شہیر، کیا ہو گیا، اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے بتایا نہیں تھا تم ساحر شاہ حیدر کی کزن ہو؟ اس ٹاپک پر ہماری کبھی بات ہی نہیں ہوئی، تم نے کبھی میرے ریلیٹیوز کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ اوکے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، خدا حافظ۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا اور وہ اس تلخی کا مظاہرہ اس معصوم پر کر رہا تھا۔ شہیر، سونیا پھر سے اس کے پیچھے لپکی تھی مگر وہ لاؤنج کا راستہ طے کر کے باہر نکل گیا۔ کیا ساحر شاہ حیدر کی کزن ہونا کوئی گناہ تھا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی اور دکھی دل کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا۔ زیمل کئی بار اسے بلانے آئی تھی مگر وہ سونے کا بہانہ کر کے ہر بار اسے واپس بھیج دیتا۔ بستر پر اوندے منہ لیٹے وہ پڑا تھا۔ زندگی کا انکشاف بھی بہت جان لیوا تھا۔ وہ جس شخص کی خاطر اس شہر میں آیا تھا آج وہ بستر پر پڑا تھا۔ وہ اتنا بدقسمت تھا کہ اپنا آپ انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ اس کے باپ کا کیا نام ہے، کس جرم میں اس کو سزا دی گئی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی کا راز تھا، اتنی خاموشی کہ اسے خود ڈر لگنے لگا تھا۔ شہیر، دروازہ کھولو بیٹا۔ ماں جی کی یہ چوتھی دستک تھی اس کے کمرے کے باہر۔ وہ ماں تھی، 1000 مرتبہ اس کے دروازے پر آ کر دستک دیتی تو بھی کم تھا۔ اسے ترس آیا تھا اپنی ماں پر، وہ اور نہیں اذیت دے سکتا تھا انہیں، اس لیے بجھے دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ ماں جی کے لبوں پر ہمیشہ کی ممتا بھری مسکراہٹ مچلی تھی۔ مجھے لگا آج تم کھانا کھائے بغیر ہی سو جاؤ گے۔ نہیں ماں، سر میں درد ہو رہا تھا، میں دبا دوں؟ نہیں، میں نے دوا لی ہے ماں جی۔ اچھا چلو کھانا کھا لو۔ بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ماں۔ شہیر، رات کا کھانا چھوڑنا گناہ ہے، چلو۔ اب انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ وہ ماں جی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا جہاں زیمل اور امان پہلے سے موجود تھے۔ وہ آج اتنا ڈسٹرب تھا کہ صحیح طرح مسکرا بھی نہیں پایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی لیکن وہ اپنی حالت کسی پر واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سپرمین؟ امان اسے دیکھ کر گلاب کی کلی کی طرح کھل جاتا۔ شہیر اسے دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا تھا جس کو ٹیبل پر موجود ماں جی اور زیمل نے بھی نوٹس لیا۔ امان آ کر کھانا کھاؤ میری جان، سپرمین کو کھانے دو۔ زیمل اسے گود میں اٹھا کر چیئر پر لا کر بٹھایا۔ میں نے نہیں کھانا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امان، وہ آنکھیں نکال کر گھورے۔ میں نے نہیں کھانا۔ امان موقع پاتے ہی بھاگ گیا تھا، کھانے پینے میں وہ بلا کا سست تھا۔ امان، زیمل اس کے پیچھے دوڑی تھی مگر تب تک وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ شہیر، کیا ہوا ہے؟ ماں جی اس کے پاس آئی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شہیر اتنا اداس لگ رہا تھا اور وہ ماں تھی اس لیے کچھ زیادہ ہی حساس تھی اس کے معاملے میں۔ کچھ بھی نہیں ماں۔ اب تم مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگے ہو شہیر۔ شہیر، کیا ہوا ہے بتاؤ، مجھے میرا دل ہول رہا ہے۔ ماں، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے شہیر۔ ماں، آپ کو پتہ ہے میں آج کس سے مل کر آ رہا ہوں؟ کس سے؟ اپنے باپ سلیمان شاہ حیدر سے۔ کیا؟ ماں جی کا ہاتھ سے گلاس گرا تھا جس کی چھوٹی چھوٹی کیچڑیوں کی شکل میں زمین بوس ہو گیا۔ ہاں ماں، میں آج اپنے باپ سے ملا ہوں، سلیمان شاہ حیدر سے ملا ہوں، آپ کے شوہر سے ملا ہوں۔ میں آج ان کے گھر گیا تھا، یوں سمجھے قسمت مجھے لے گئی تھی۔ وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے، وہ بہت کمزور ہو گیا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اپنے پیروں پر نہیں چل سکتے۔ میں شمیر کے ہوش صحیح معنوں میں اڑ گئی تھی، ایک سکتے کی عالم کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی تھی۔ آج کئی برسوں بعد اپنے شوہر کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اب کیسے ہیں وہ؟ ماں جی حواس باختہ اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں ٹھیک ماں، مجھے ایسا لگتا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہ رہے تھے، وہ بہت دکھی تھے۔ مجھے لگ رہا ہے ہمیں ایک بار ان سے ملنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے ہم کون ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو سکتا ہے وہ ہم سے معافی مانگ لے۔ نہیں، میں ان سے کبھی نہیں ملوں گی شہیر، کبھی بھی نہیں۔ ماں پلیز، میں ملنا چاہتا ہوں ان سے، بتانا چاہتا ہوں انہیں کون ہوں میں، سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے کیوں کیا انہوں نے ایسا، کیا پیسہ اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ وہ اپنے سگے رشتوں کو بھی بھول گئے؟ شہیر، ماں خدا کے لیے صرف ایک بار ان سے مل لیں، انہیں بتائیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔
میں اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، آپ کو کرنا ہوگا ماں میرے لیے۔ ٹھیک ہے، ملوں گی میں اس سے، دیکھوں گی اسے۔ جو شخص پیسوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کو فراموش کر دیا وہ کتنے سکون سے جی رہا ہے۔ شہید، تم کب سے مل رہے ہو ان لوگوں سے؟ کیسے تمہیں پتہ چلا وہ یہاں پر رہتے ہیں؟ ماں جی غمناک نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آج اس کا رزلٹ آیا تھا، وہ پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے ٹاپ لسٹ میں ہی رہتا تھا، جس کے باعث اپنے دوستوں میں بہت اونچا مقام رکھتا تھا۔ کالج کے ذہین ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس دن بھی اسے گولڈ میڈل پہنایا گیا تھا کیونکہ اس نے ٹاپ کیا تھا، اور وہ خوشی خوشی گھر آیا تھا اور مہوش میر کے گلے لگ کر اپنے ٹاپ ہونے کی خوشخبری انہیں سنا رہا تھا۔ ماں، مجھے کیا گفٹ دیں گی آپ؟ آپ جو مانگے۔ مجھے گاڑی چاہیے۔ گاڑی؟ وہ حق لائی تھی، اتنی بڑی ڈیمانڈ کی توقع نہیں تھی انہیں شہر سے۔ ہاں، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کو پرامس کیا اس بار میں اپنی گاڑی خریدوں گا۔ آپ کو پتہ ہے وہ میرا کالج کا دوست نبیل، اس کے ڈیڈ نے اسے مہنگی گاڑی خرید کر دی ہے۔ وہ بچہ نہیں تھا لیکن وہ بہت بڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا گلا گھونٹ دے۔ لیکن میری جان، گاڑی تو بہت مہنگی ہوگی۔ اور ماں، میں کچھ بھی نہیں سنوں گا، مجھے گاڑی چاہیے بس۔ شہیر، پیسہ؟ وہ ہچکچائی تھی، کتنی مشکلوں سے ان کا گزارا ہوتا تھا اس گاؤں میں، اور وہ اسے گاڑی کہاں سے خرید کر دیتی؟ حالانکہ بیٹے کی خواہش پر وہ جان بھی دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بہرحال معاملہ یہاں جان کا نہیں پیسے کا تھا۔ ماں، پیسہ؟ مطلب آپ مجھے گاڑی نہیں دیں گی؟ نبیل کے پاپا نے تو دی ہے۔ وہ بچپن سے اپنی ایک ایک خواہشات کا گلا گھونٹتا آ رہا تھا، مگر آج نہیں۔ اس کے ڈیڈ ہے بیٹا۔ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ آپ مجھے کیوں نہیں بتاتی کہاں ہیں وہ؟ میں ان سے کہوں گا گاڑی کے لیے۔ وہ نہیں ہے بیٹا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں؟ ہاں مجھے بتائیں کیوں؟ سب کے تو ڈیڈ ہیں، میرے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی آواز میں تیش تھا، کرختگی تھی۔ شہیر، میری بات سنو۔ میں کچھ بھی نہیں سنوں گا جب تک آپ بتائیں گی نہیں۔ کیوں حقیقت چھپاتی ہے مجھ سے؟ میں جانتا ہوں آپ نے مجھ سے چھپایا ہے ماں، جب میں 5ویں جماعت میں تھا تب وہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن میں جانتا ہوں حقیقت تو یہ ہے جب میں… وہ بیچارگی سے بولا تھا۔ مہوش میر اس کے سوالوں سے آج نہیں بچ سکتی تھی۔ جس راز کو وہ کئی برسوں سے چھپاتی آ رہی تھی، آج اس کے فاش ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ شہیر، وہ شخص صرف پیسوں کا پجاری تھا، اس کے نزدیک رشتہ نہیں صرف پیسہ اہم تھا۔ وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لوگوں کی جان تک لے سکتا تھا۔ ماں، کون تھے وہ؟ مجھے اس کا نام بتائیں پلیز۔ سلیمان شاہ حیدر نام ہے اس کا، اس ملک کا مشہور بزنس مین۔ سلیمان شاہ حیدر؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف اس شخص کا نام ہی نہیں بلکہ آئے دن ٹی وی پر ان کے متعلق خبریں بھی سنتا تھا، اور اصل میں وہ شخص کوئی اور نہیں، اس کا باپ تھا، سگا باپ۔ ہاں، وہی ہے تمہارا باپ۔ اس کے بعد مہوش میر نے اسے ایک ایک بات بتا دی تھی، جسے سن کر اس کے جسم میں غیرت کا خون سرایت کرنے لگا۔ وہ اتنی کم حیثیت رکھتا تھا اپنے باپ کے نزدیک کہ اس کی جگہ انہوں نے پیسے کو ترجیح دی۔ ساری حقیقت سن کر چپ چاپ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو گویا مر ہی گئی تھی اس کے اندر۔ اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ بھی ایک مشہور بزنس مین بن کر سلیمان شاہ حیدر کے سامنے جائے گا، انہیں بتائے گا پیسہ صرف چھیننے سے نہیں آتا بلکہ اپنی محنت سے بھی کمایا جاتا ہے۔ شہیر ایک لائر بننا چاہتا تھا لیکن اس نے اپنے خواب کو بھی دفن کر دیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنے لگا اور ایک دن اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر وہ بزنس مین بن گیا۔ اس کا شہر میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک کامیاب بزنس مین بن کر حیدر انڈسٹری سے تعلق جوڑنا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زندگی خود اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ جس موقع کی اسے تلاش تھی، آج وہ موقع ساحر شاہ حیدر نے اسے دے دیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی جلدی اس کی ملاقات اپنے باپ سے ہو جائے گی، اتفاق سے ہی صحیح، لیکن وہ اپنے باپ کو دیکھا تھا، بلکہ بہت زیادہ ترس آیا تھا اسے اپنے باپ پر۔ وہ یہ بھول گیا تھا یہ وہی انسان تھا جو اسے اور اس کی ماں کو اکیلے رولنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ سب بھول چکا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کا باپ بہت بری حالت میں ہے۔ باپ جیسی محبت کے لیے وہ بچپن سے ترسا ہوا آیا تھا، اور اب جب کہ اس کے ڈیڈ اسے مل گئے تھے تو وہ انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شہیر، اتنا کچھ ہو گیا تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میرے لختے جگر، میرا ساحر، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں شہیر، میرا بیٹا۔ ماں جی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ساحر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظروں سے نہیں ہٹا تھا۔ وہ روتی بلکتی اور چپ ہو جاتی۔
مگر دل ہی دل میں ساحر کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی تھیں۔ ماں، ہم بھائی سے بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ماں جی کو گلے لگایا تو گویا سارے رشتے ایک بار پھر سے جڑنے والے تھے۔ سیمل کے دل زور سے دھڑکا تھا۔ کمرے میں کسی کے پیروں کی آہٹ محسوس کر کے وہ آنکھ کھول کر ادھر ادھر نظریں گھمائیں، مگر کوئی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر اس نے جھٹلایا اور پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اس بار اسے صرف قدموں کی نہیں بلکہ کسی کی خوبصورت آواز بھی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اٹھی تھی اور دل پر ہاتھ رکھ کر لمبا لمبا سانس بھرتی امان کی طرف گردن گھمائی۔ پھر کیا تھا، ایک دل خراش چیخ اس کے گلے سے نکلنے سے صاف صاف بچی تھی اگر وقت پر اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھا گیا ہوتا۔ ساحر! ڈر گئی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اپنے حواسوں کو بحال کرتے ہوئے وہ لب پر زبان پھیری۔ کون سا والا؟ اپنے بیٹے کو پیار کرنے والا یا پھر بالکنی سے آنے والا؟ وہ بھرپور شرارت پر آمادہ تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کس بات کی زوجہ؟ وہ معصوم بنا۔ کسی کے کمرے میں آنے کی۔ اگر میں غیر لڑکی کے کمرے میں جاتا نا تو بھی مجھے شرم نہیں آنی تھی۔ تم تو پھر بھی اپنی ہو۔ ساحر اس کے اندر کا تیش کو اور بھی بڑھا رہا تھا، پہلے تو مسکرا کر، دوسرا اپنی باتوں سے، جسے سن کر وہ اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ تو جاؤ یہاں سے کسی غیر کے کمرے میں تو تیار ہوں، دل نہیں تیار۔ چیپ باتیں نہ کرو۔ سیمل بدمزہ ہوئی۔ ہائے، اتنا بڑا ظلم بیوی سے؟ چیپ باتیں نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ ساحر! وہ خوف سے سر پڑ گئی تھی، اس کی لمبی پلکیں مزید جھک گئیں۔ اس صدا پر دل چاہ رہے مر جاؤں۔ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ تو کون سی باتیں کروں؟ وہ مزید قریب ہوا۔ وقت مل گیا تمہیں؟ مجھے تو لگا کہیں تم مجھے بھول ہی نہ گئے ہو۔ اس کی باتوں سے پیچھا چھڑانے کا ایک یہی آئیڈیا تھا، ورنہ وہ نہ جانے کون کون سی باتیں کر کے اسے جیتے جی مار دیتا۔ مجھے بتاؤ کون سی باتیں کرو یار، تم بات نہ بدلا کرو۔ اس کے پہلو میں سوتے ہوئے وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا، گویا اس کی چالاکی بھانپ کیا ہو۔ ساحر! وہ گھبرا کر کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ حجاب آمیز مسکان، سرخ تمتماتے گال، اوپر سے رہی سہی کسر اس کے گالوں کے گرد جھولتی لیٹوں نے پوری کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور فاصلہ بناتی، اپنے اور اس کے درمیان ساحر اس کا ہاتھ کھینچ کر جھٹکا دیا۔ ساحر! پہلے تو وہ پھڑپڑائی تھی، لیکن اسے آزادی دینے کا ساحر کا ذرا بھی موڈ نہیں تھا۔ بہت بدتمیز ہو تم، وہ بے بس ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر انگشت شہادت کی انگلی رکھ کر خاموش کرایا گیا۔ سیمل کی تو گویا کچھ پل کے لیے سانسیں ہی تھم گئی تھی، مگر یہ شخص وہ مقام رکھتا تھا جس سے وہ انکار کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ ساحر! وہ ہولے سے پکاری۔ کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ گھر پر۔ وہ اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اب بھلا کیا کہتی؟ وہ گھر پر تھا، پھر بھی ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی۔ سیمل! ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں ہاسپٹل میں تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا میں۔ تمہارے ڈیڈ کا؟ ہاں۔ اس نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ اچھا؟ نہ تو وہ خوش ہوئی تھی نہ ہی پریشان۔ ان کی حالت اچھی نہیں ہے سیمل، وہ تم سے معافی مانگنے چاہتے ہیں، اپنی ہر اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کی۔ سیمل! معاف کرنے والا اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے، وہ اسے دوسری طرح قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن میرے نزدیک معاف کرنا آسان نہیں ہے، اور پلیز تم ان کی فیور نہ کرو میرے سامنے۔ اسے غصہ آ رہا تھا ساحر پر۔ کیا وہ سب بھول گیا تھا؟ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا معاف کر دو۔ سیمل! میرے لیے؟ ساحر پلیز میری طرف دیکھو، وہ بہت محبت کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس نے بھیگی پلکیں اوپر اٹھائی تھی جو بالکل نم تھی، آنکھوں میں شدید سرخی اتر آئی تھی۔ میرے ڈیڈ بہت بے چین ہے سیمل، ایک بار انہیں معاف کر دو، ان کی زندگی سہل ہو جائے گی۔ اس کی نم پلکوں کو چوم کر وہ بہت مان سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے حکم کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اگر روگی تو میں کبھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کی کمر کے اطراف میں دونوں بازو حائل کر کے تنگ گھیرا بناتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی، جبھی اسے وقت کا احساس ہوا۔ ساحر اب تم جاؤ یار، ابھی تو آیا ہوں۔ ساحر جاؤ، کوئی آ جائے گا، میں کہہ رہی ہوں جاؤ، وہ ناگوار لہجے میں بولی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اور بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کا گال ہولے سے چوم کر وہ بالکنی کی سمت بڑھ گیا تھا۔ سیمل کچھ پرسکون ہوئی۔ ساحر کو دیواریں پھلانگنے کا شاید بچپن سے آئیڈیا تھا، اس لیے بڑی
پھرتی کے ساتھ وہ دیوار پھلانگ کر نیچے کودا تھا۔ ہاتھ اس کا دونوں زمین پر تھے۔ وہ سنبھل کر اٹھا، مگر اس بار اس کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ کسی کی پرچھائی اسے زمین پر صاف آئی تھی۔ اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ آنکھیں اوپر کی جانب اٹھائی اور پیروں تلے زمین کھسکی، مطلب اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ وہ چور نظروں سے اٹھا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بے ساختہ نظریں چرا گیا، جو اس پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ شرم نہیں آئی آپ کو اس قسم کی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ مشہور بزنس مین ساحر شاہ حیدر کا لیول اتنا گرا ہوا ہے، یہ مجھے آج اندازہ ہوا ہے۔ شہیر کچھ قدم چل کر اس کے پاس آیا تھا اور بے تحاشا غصے سے بولا، شہیر وہ ساحر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح وضاحتیں دے۔ اتنی جلدی اس کی چوری پکڑی جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا وہ کھٹیا انسان، کسی لڑکی کے کمرے میں جاتے بھی تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ شہیر دانت کچکچاتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ میری بات سنو، ایکچولی میں ساحر کو یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ابھی تماشا لگ جاتا یہاں، اس لیے سکون سے بات کر رہا تھا، لیکن شہیر شاید ابھی اس کی کسی بھی وضاحتوں کو نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے درمیان میں اس کی بات کاٹ کر بولا، کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ ہاں بولو، کیا کرنے آئے تھے؟ شہیر غصے میں اتنا ببرا ہوا تھا کہ ساحر کا گریبان ہاتھوں میں کس کر پکڑ لیا اور غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، گویا اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ کون ہے تمہاری؟ اپنے گریبان پر شہیر کا ہاتھ دے کر وہ گڑبڑایا تھا۔ آج یہ دوسرا موقع تھا کہ شہیر نے اس کا گریبان پھر سے پکڑا تھا، لیکن آج ساحر کو غصہ نہیں آ رہا تھا بلکہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں احسان مند ہوں تمہارا، میری عزت کی حفاظت کی ہے تم نے، اس لیے تو یہ بہت معمولی چیز ہے۔ ساحر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا، گویا اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا چاہے اس کا گریبان پکڑا جائے یا مارا جائے۔ ساحر شاہ حیدر، عزت کو اس طرح نیلام نہیں کیا جاتا، اگر وہ تمہاری عزت ہے تو عزت کے ساتھ لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا یوں تم سب سے چھپ کر میری بہن سے ملنے آؤ۔ شہیر اس کا گریبان چھوڑ کر وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا، میری بیوی ہے وہ، اس کی عزت میں جانتا ہوں کیسے کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنی اس کی عزت کی پرواہ ہے تو اسے یہاں سے عزت کے ساتھ لے جاؤ۔ اوکے، میں کل اسے لینے آؤں گا۔ گویا وہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی گیا تھا۔ ہاں، ایک منٹ، ایسے نہیں، کسی سرپرست کو ساتھ لے کر آنا، شہیر نے گویا اسے دھمکایا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی طرف ایک مغرورانہ مسکراہٹ اچھال کر ساحر گیٹ سے باہر نکل گیا تھا، جہاں اس کی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ ساحر فیصلہ ہمیشہ جلد بازی میں لیتا تھا، جبھی اس وقت بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ساحر کی گاڑی جانے کے بعد شہیر گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر سوچا تھا، واہ میرے شیر بھائی، چوری اوپر سے سینہ زوری۔ ڈیڈ تو اس حالت میں ہے نہیں، انہیں ساتھ لے کر جاؤں، پھر کس کو لے کر جاؤں؟ وہ جب سے گھر آیا تھا صرف ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا، سلیمان شاہ حیدر تو اس حالت میں تھے نہیں، اس کے ساتھ جاتے، ایک وہی تو تھے اس کے سرپرست، وہ نہیں جائیں گے تو پھر وہ کس کو لے کر جائے گا؟ یہ بات اس کے لیے پریشانی کی تھی۔ بی جان، یس بی جان، ذہن میں چمکا ہوا تھا، بی جان بھی تو اس کے سرپرستوں میں سے ہی تھی، اب اسے صرف بی جان سے بات کرنی تھی۔ کیسے؟ اس نے سوچ لیا تھا کل کا دن وہ ہرگز گنوانا نہیں چاہتا تھا، اب اسے صبح کا شدت سے انتظار تھا، شاید یہ صبح اللہ کی رضا سے اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت ہو۔ صبح سویرے ساحر کی آنکھ لان میں چہچہاتے پرندوں کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ سو کر اٹھا تو گھڑی کی سوئیاں 11 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے نیچے اترا تھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نیچے ناشتے کی ٹیبل کے بجائے بی جان کے کمرے میں آ گیا تھا، جہاں بی جان اپنے کپڑے طے کرنے میں مگن تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی۔ السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام ساحر پتر۔ بی جان کے اوپر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا، آج نہ جانے کتنے برسوں بعد وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ بی جان؟ میں ٹھیک ہوں پتر، تم بتاؤ کیسے ہو؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ بی جان واقعی آج میں بہت خوش ہوں، اللہ ایسے ہی تمہیں شاد و آباد رکھے بیٹا، آمین۔ وہ دل ہی دل میں آمین کیا۔ بی جان، آپ نہیں چاہتی آپ کی بہو آ جائے، میری خوشی دگنی ہو جائے؟ نہیں، میں زیمل پتر کے علاوہ کسی اور کو اپنی بہو کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ بی جان کو لگا تھا وہ دوسری شادی کرنے کی بات کر رہا ہے، اس لیے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ میری پیاری بی جان، آپ کو لگتا ہے میں آپ کی زیمل پتر کے علاوہ کسی اور کو بہو بننے دوں گا؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ تو بی جان سمجھی نہیں تھی۔ تو یہ کہ آپ کی نخریلی بہو کو لینے جانا ہے؟
کیا مطلب زمل پتر کو؟ بی جان گنگ سی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں زمل پتر کوئی، ساحر تیز آواز میں ہنسا تھا۔ اسے یہ پتر لفظ سے ہمیشہ سے چڑ تھی، مگر بی جان کی بھی ضد تھی، وہ اسے اسی لقب سے پکاریں گی جس کی عادت اسے دھیرے دھیرے ہو گئی تھی۔ ساحر پتر، مذاق تو نہیں کر رہا نا؟ بی جان بہت امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی جان میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا، میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ بی جان، زمل پھر سے میری زندگی میں آ گئی۔ میں چلوں گی، مجھے لے چلو بیٹا، میں اپنی زمل سے ملنا چاہتی ہوں، کہاں ہے وہ، کس حالت میں ہے؟ بی جان کپڑے کا ڈھیر ایک طرف کر کے اجلت بھرے انداز پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ پہلے ناشتہ کر لیں بی جان، اس کے بعد ہم۔ بی جان کو اپنے ساتھ لیے وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا، ناشتے کی ٹیبل کی طرف، جہاں ناشتہ بہت ہی شاندار طریقے سے لگایا گیا تھا۔ بی جان نے جھاگ مار 2-3 نوالے منہ میں ڈالے تھے۔ زمل سے ملنے کی اتنی بےتابی تھی کہ آج ناشتہ بھی زہر لگ رہا تھا۔ اس گھر کی در و دیوار پھر سے جگمگانے والی تھی، ہر سو چھائی اداسیاں غائب ہونے والی تھی۔ ظاہر ناشتہ کر کے اٹھ چکا تھا، ساتھ میں بی جان بھی۔ بی جان کو تیار ہونے کے لیے کمرے کی سمت بڑھ گئی، جبکہ ظاہر باہر گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد بی جان تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ انہوں نے زمل کو ہمیشہ اپنی بیٹی مانا تھا، ماں والا پیار بھی دیا تھا، ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، شاید اسی لیے آج وہ اتنی خوش تھی۔